کی اقدار مستقل ہیں یا بدلتی رہتی ہے؟ ان کے لیے کون سی چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی، جو طے کرے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انسانی علم کی حقیقت کیا ہے۔ ایک تو معلومات ہمیں آنکھ سے، کان سے، جنہیں آپ ایکسٹرنل سینسز کہتے ہیں، آپ کے حواس ظاہری، کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کر لیا، کسی کو چکھ کر معلوم کر لیا، کسی کو سون کر معلوم کر لیا، کسی کو دیکھا، کوئی چیز سنی، یہ 5 ایکسٹرنل سینسز۔ پھر ہمیں معلوم ہے تجربے سے کہ ہمارے اندر ایک اور شے بھی ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ سینس ڈیٹا جو ہے، ہمارے ان حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے انہیں جمع تفریق کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سادہ سی مثال کیا ہے؟ ہم نے دھواں دیکھا، آنکھ نے دیکھا صرف دھواں، فیصلہ ہم نے کیا آگ لگی ہے، حالانکہ آگ آپ نے نہیں دیکھی۔ یہ در حقیقت آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، لہذا جو میری آنکھ نے دھواں دیکھا ہے وہ آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انٹلیکچوئل پروسیس ہے، یہ آپ کے عقل کا دائرہ ہے۔ یہاں تک تو ہر انسان کے علم میں ہے، لیکن آیا علم کی اس سے ماورا بھی کوئی سورس ہے؟ حواس اور عقل سے بالا تر بھی کوئی ماخذ علم کا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اس سے آگے چلیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھوک لگتی ہے تو ہنگر پینس ہوتے ہیں، لہذا میں کھاتا ہوں، کھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، معاش کی جد و جہد کرتا ہوں، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی قلم چلا رہا ہے۔ اسی طرح یہ معلوم ہے میرے اندر سیکشول ارج ہے، میں نے شادی کی ہے، گھر گرہستی کا بوجھ اٹھایا ہے، لیکن یہ کہ کیا یہی ہے صرف انسٹنکٹس؟ کیا حیوانی داعیات کے علاوہ کوئی اور ایسا بھی ہمارا داعیہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم ممیز ہو جائیں حیوانات سے؟ بھوک تو حیوان کو بھی لگتی ہے، سیکشول ارج اس میں بھی ہے، کوئی رین بسیرا اسے بھی چاہیے، لومڑی کو بھٹ چاہیے، پرندے کو گھونسلہ چاہیے۔ اگر تو یہیں تک ہے ہمارے محرکات عمل تو ہمارے اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی محرک عمل ہمارا ہے جو ہمیں حیوان سے ممیز کرتا ہو تو وہ کیا ہے؟ اب یہ بیسک کوسچنز ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں جن حضرات نے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے وہ تو میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ میں نے جو گروپ کیا ہے کوسچنز کو، یہ فلسفے کی مختلف شاخیں۔ ایک زمانے میں فلسفہ ایک علم تھا، آج فلسفے کی برانچز ہو چکی ہیں۔ ایک میٹا فزکس ہے، میٹا فزکس طے کرتی ہے کائنات کی حقیقت کو۔ ایک ایتھکس ہے جو خیر اور شر اور اخلاقیات سے بحث کرتی ہے۔ ایک ایپسٹمولوجی ہے، علم کی حقیقت کے بارے میں بحث کرتی ہے۔ ایک سائیکالوجی ہے، نفس انسانی، اس کے داعیات، محرکات عمل کیا ہے وہ اس سے بحث کرتی ہے۔ یہ تمام برانچز ہیں فلسفی کی۔ یہ سارے کوسچن جو ہیں اب ان کو جان لیجئے، دنیا میں ہمیشہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی، ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ انہوں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، انہوں نے ان سوالوں کے جو جوابات اس معاشرے میں تسلیم کیے جاتے تھے انہیں تقلیدی ذہن کے ساتھ تسلیم نہیں کیا، بلکہ غور و فکر، سوچ بچار۔ They wanted to know the truth for themselves۔ ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ یہ کہہ رہا ہے کائنات خود بخود بن گئی، فلاں کہہ رہا ہے نہیں کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، تیسرا کہتا ہے 100 خدا ہے، چوتھا کہتا کوئی خدا ادا نہیں ہے۔ تو میں کیسے مانوں؟ کس کی بات مانوں؟ مجھے خود جو ہے اپنی عقل سے، اپنے سوچ سے، اپنے غور و فکر سے ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں انہیں آپ کہتے ہیں فلاسفہ، فلسفی، حکماء، ڈیوائز پیپل۔ کنفیوشس کون تھا؟ انہی سوالات کے بارے میں غور کرنے والا۔ تاؤ کون تھا؟ فلسفی۔ گوتم بدھ کی مثال میں کل دے چکا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سرچ فار ٹروتھ، حقیقت کی تلاش کا داعیہ کتنا شدید ہوا۔ 30 برس کی عمر، پرائم آف دی یوتھ، ایک انسان کی جوانی کا یوں سمجھیے کہ وہ زور کا اور شدت کا دور ہے۔ اور کپل وستو کا شہزادہ، وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا، کوئی بھکاری نہیں تھا، کوئی وہ مانگ کر روٹیاں کھانے والا نہیں تھا۔ ایک بڑی حکومت تھی کپل وستو والی، اس کا وہ شہزادہ
وہ عین اپنی جوانی کے عروج کے وقت، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، وہ محل چھوڑتا ہے، جوان بیوی کو چھوڑتا ہے، شیرخوار بچے کو چھوڑتا ہے اور جاتا ہے اور در در کی خاک چھانتا ہے. کوئی رشی، کوئی منی، کوئی گیانی، کوئی جاننے والا، کوئی انلائٹنڈ پرسن، کوئی کہ جسے حقیقت کا سراغ مل گیا ہو، کوئی مجھے بتائے کہ حقیقت کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ اسے کیا ملا کیا نہیں ملا، اور جو کچھ آج گوتم بدھ کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے وہ صحیح نسبت ہے اس کی یا غلط ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ یہ ارج، دی سرچ فار ٹروتھ، دی سرچ فار ریئل نالج، وہ کتنی شدید ہے کہ جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا. He wants to know the truth، حقیقت کیا ہے. اب اس کی مثال آپ کو میں مغرب سے دے دوں. آپ کو معلوم ہے سقراط کون تھا؟ ایک فلسفی. اس نے غور و فکر کیا، سوچ وچار کیا. یونان نے اس وقت جو باتیں مانی جا رہی تھی اس نے ریجیکٹ کیا، یہ غلط ہے. اپنے خیالات پیش کرنے شروع کیے. کچھ نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو گئے. معاشرے کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے خیال میں گمراہ کر رہا ہے کہ جو چیزیں وہ مان رہے تھے ان کے خلاف کوئی بات پھیلا رہا ہے. لہذا اس سوسائٹی نے دو آپشنز پیش کیے سقراط کے سامنے. یا اپنی زبان بند کر لو، کچھ بیان مت کرو تو زندہ رہ سکتے ہو، ورنہ یہ زہر کا پیالہ ہے، ابھی پینا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے اس کا چوائس کیا تھا؟ He chose the cup of poison. میں نے جو کچھ سمجھا ہے، جو حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی ہے، میں بیان نہ کروں اور زندہ رہوں یہ ممکن نہیں. میں تو لازماً بیان کروں گا، اور اگر میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے تو موت مجھے زندگی سے زیادہ پسند ہے. زہر کا پیالہ پیا کہ نہیں پیا؟ زندگی جو سب سے زیادہ قیمتی شے سمجھتا ہے انسان، اس کو بھی اس نے اپنے اس فکر اور نظریے کے اوپر قربان کر دیا. یہ دوسری مثال ہے. تیسری مثال لیجیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں. فارسی ہے. باپ ایک بہت بڑے آتش کدے کا چیف پریسٹ تھا، سب سے بڑا پجاری. اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصب پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا، کیریئر اس کے لیے روشن. لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے، آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن نہ ڈالیں تو جلتی نہیں، ہم ایندھن ڈالیں تو جاری رہے گی، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اسی سے ہم دعائیں کریں، اسی سے ہم مانگنے لگے. کہ بھائی بے وقوفی کی حرکت ہے، میں اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کو معلوم ہے he left his house, he left his country. گھر چھوڑا، ملک چھوڑا. کہاں گئے؟ شام. شام میں عیسائی راہبوں کے پاس، جیسے گوتم بدھ نے ایک ایک رشی اور ایک ایک منی کی خدمتیں کی ہیں، جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس، ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے. مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے. ایک سے کچھ حاصل کیا، دوسرے کے پاس گئے. اب آخری جو شخص تھا تو بہت نیک، بہت زاہد، بہت عالم، بہت عارف شخص. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا؟ دین عیسوی. اور وہ دین عیسوی کے ماہر اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر اعلیٰ مقام پر فائز راہب موجود تھے. حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے، بحیرہ راہب. پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص. جب اس کی موت کا وقت آیا، حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میری تو وہ علم کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے. وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت اب قریب ہے. تمہارے اندر جو یہ پیاس ہے علم کی، یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی. اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا. لہذا قسمت یاوری کرے گی، بسم اللہ کرو، ادھر کا رخ کرو. ادھر اس راہب کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر انہوں نے سفر شروع کیا عرب کا. ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے. قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، گرفتار کر لیے گئے. گرفتار کرنے کے کیا معنی؟ غلام بنا لیے گئے، غلام بنا کر بیچ دیے گئے. لیکن خریدار کون تھا؟ مدینے کا ایک یہودی. یہ ہے طلب صادق. کشاں کشاں چاہے غلام کی حیثیت سے جا رہے مدینے،
قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے. بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے، غلام بنا لیے گئے، مدینے پہنچ گئے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی مکے میں ہے. لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا. اب یہ منتظر ہیں، جا سکتے نہیں کہ غلام ہے، آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موو کرے. میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ سلمان وہ شخص ہے، فارس کا سلمان، جس کے بارے میں وہ بات 100% صحیح ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محمد الرسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہیں خبر ملی، آ گئے وہ. لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے؟ میرے لیے کیا پہچان ہے؟ راہب سے سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے. لہذا اب یہ چشم تصور ہی سے آپ دیکھیے کتنی منت سماجت کی ہوگی. اپنے اس یہودی آقا کی رخصت لی، ساتھ ہی کھجوریں کچھ حاصل کی، کھجوروں کو ٹوکری میں ڈالا، حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، صدقہ یہ غربا کا حق ہے، تقسیم کر دو، میں صدقہ دے دیں. کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا، پھر کچھ کھجوریں لے کے حاضر ہوئے. کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، آپ کی خدمت میں محض پیش کر رہا ہوں. فرمایا ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. فوراً ایمان لائے، قدموں میں گر گئے. اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے. اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں جو چیز مانی جا رہی تھی اس کو مان کر اپنی زندگی بتا دیتا تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہوتا؟ یہ ہے وہ بات. اب اور مثالیں سن لیجئے. ورقہ ابن نوفل ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کا دل پھر گیا یہ بتوں کو پوچھنا شیبانی دارت، بے جان مورتیاں خود ہم تراشیں، ان کو پوچھیں. لہذا وہ اب حقیقت کی قیاس میں گئے کہاں؟ مکے سے چل کر شام پہنچے. اس وقت تک حضور تو پیدا تو ہو چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے، وحی کا آغاز نہیں ہوا. لہذا برقع کہاں پہنچے ہیں؟ شام. وہاں جا کر عیسائیت اختیار کرتے. وہی دین تھا اس وقت، جب تک وہی حضور پر نہیں آتی وہی دین ہے آسمانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دور چل رہا ہے اور اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو ملے گا روایات میں کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، کہ حضرت ورقہ ابن نوفل عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے. مکے میں عربی زبان کے لکھنے والے گنتی کے لوگ تھے اور یہ عبرانی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے. اتنے بڑے عالم. جب پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہیں انہی ورقہ ابن نوفل کے پاس کہ ذرا سنیے ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے. حضور نے جب وہ واقعہ بیان کیا حضرت جبرائیل کی آمد کا، غار حرا کا جو واقعہ تھا، تو ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی. حضور حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے الصادق کہتے ہیں، الامین کہتے ہیں، میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، یہ مجھے نکال دیں گے؟ حضرت ورقہ کہتے ہیں ہاں، یہ اللہ کا ایک پرانا قانون چلا رہا ہے، جو کوئی بھی حق کی دعوت دیتا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے. لہذا یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا. کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں. وہ نوبت آئی نہیں، ورقہ کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کا معاملہ زید کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں ان بتوں کو نہیں پوجنا چاہتا، مجھے معلوم ہے ان میں کچھ نہیں، لیکن اے اللہ کیسے پوجوں یہ مجھے معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کروں، تیری پرستش کیسے کروں، تیرے احکام کیا ہے مجھے معلوم ہے. یہ زید ہیں جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے شروع ہونے سے پہلے. ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے. ان کے گھر میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ تھی. اب آپ بتائیے زید کا بیٹا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ادھر محمد پر وحی آئے ادھر وہ اس کی تصدیق نہ کر دے؟ لہذا سعید ابن زید جو ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے فوراً تصدیق کی اور جن کو کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی. وہ سعید ابن زید کے بیٹے سعید، اور یہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا. وہ آپ کی بہن اور آپ کی بہنوئی فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید.
یہ ایمان لائے ہیں پہلے، اور ان کے راستے سے ہو کر ایمان کی دولت خود حضرت عمر تک پہنچی۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دی ہیں۔ اس سے حقیقت کیا واضح ہوئی کہ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں، اللہ حقیقت تک پہنچاتا بھی ہے، لیکن اب بات سمجھیے، ان سوالات کے جوابات کے دو راستے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک راستہ ہے اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنا غور و فکر، اپنا استدلال، استنتاج، انفر کرنا، نتائج نکالنا، اپنی منطق لڑانا۔ جو لوگ اپنے غور و فکر سے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فلسفی۔ ایک ایسے لوگ بھی ہمیں ملے تاریخ میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سوالات کا جواب ہمیں ملا ہے ایک اور ذریعے سے، وہ ذریعہ ہماری سوچ کا نہیں ہے، وہ ہمارے غور و فکر کا حاصل نہیں ہے، وہ ہماری منطق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور سورس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ سورس وہی کی سورس ہے، وہ ذریعہ وہی کا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں نبی۔ فلسفی اور نبی میں کتنا ہی فرق ہے۔ فلسفی ان سوالات کو گریپل کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ اپنے ذہن، اپنے فکر کی قوت اور صلاحیتوں کے ساتھ کشتی کرتا ہے۔ اب کسی فلسفی کا کوئی نتیجہ ہے، کسی کا کوئی نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفی اپنا فلسفہ پیش کرے گا، کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی حق ہے، یہ کہے گا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو یوں بات سمجھ میں آئی ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں، اس سے ظاہر نہیں کہہ سکتا۔ کوئی فلسفی دنیا میں نہیں ہے تو یہ دعویٰ کرے کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ لیکن نبیوں کا معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم دعوے سے کہتے ہیں جو صحیح، جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ قرآن کا آغاز ہوتا ہے اس سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ دعویٰ صرف نبی کرتا ہے، فلسفی نہیں کرتا، اور فلسفی اپنا فکر پیش کرتا ہے، جبکہ نبی کہتا ہے کہ میرا فکر نہیں ہے، میرا غور نہیں ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی ہے کہ حضور سے کہا گیا کہ اس قرآن میں ترمیم کر دو، اس میں کچھ تبدیلی کرو، ایسے بے قرآن غیر ھذا وبدل ہو۔ سورہ یونس میں یہ چیز موجود ہے۔ کیا جواب دیا گیا؟ دلوایا گیا، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي۔ کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں اپنے جی سے، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، میں اس میں تبدیلی کیسے کروں گا؟ انا اول المسلمین، میں تو پہلے گردن جھکا دینے والا میں خود ہوں۔ انا اول المؤمنین، سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والا میں ہوں۔ میرا کلام ہوتا، الفاظ بدل دیتا، میرا فلسفہ ہوتا، کوئی نہ کوئی ترمیم کر دیتا، کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی کسی درجے میں مفاہمت، کوئی لے دے کر سودا کرنا۔ میری بات نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، میرا فکر نہیں ہے، میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ تو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، اور خود میں سب سے بڑھ کر پابند ہوں اس وحی کا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہ فرق ہو گیا فلسفی اور نبی میں۔ باقی جہاں تک سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے، جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، وہ بالکل کامن ہے فلسفی اور ریلیجن۔ یہ بات واضح ہو گئی تو ایک بات اور سمجھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اس ضمن میں بڑا پیارا ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے، انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، لہذا آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو راستہ بتاؤں گا، سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اب دیکھیے، یہ بات کو میں اور واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ بال اپنے منہ میں سفید نہیں کیے، تم کل کے بچے میرے ہاتھوں پلے بڑھے، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھ سے تقاضا کر رہے تو میں تمہاری پیروی کروں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، لیکن اس کا جواب وہ پہلے دے چکے، دلیل پہلے دے چکے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہی اللہ نے میرے پاس بھیجا۔ حواس خمسہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے، عقل میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ آپ کی عمر زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے، عقل کو پالش کرنے والی چیز تجربہ ہے، تجربہ ظاہر بات ہے باپ کا زیادہ ہے، بیٹے کا کم ہے۔
تو دونوں جو سورسز ہیں نالج کی، اس کے اعتبار سے آپ مجھ سے آگے، لیکن ایک تیسری سورس وہ ہے جو آئی ہی میرے پاس ہے، آپ کے پاس آئی نہیں۔ اس دلیل کی بنیاد پر میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تیسرا چیپٹر یہاں ختم ہو گیا۔ عنوان کیا تھا؟ ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے، وہی بنیادی سوالات جو